سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت دی. ارے بولو سبحان اللہ. دلی میں بیٹھنے والا صرف ہندوستان کے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، لیکن سیدنا سلیمان پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی. صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی آپ کے حکم کے پابند تھے، چرند و پرند بھی آپ کے حکم کے پابند تھے، حد یہ کہ ہوا بھی آپ کے حکم کی پابند تھی. بول دو سبحان اللہ. آپ نے موت کے تعلق سے واقعہ سنا ہوگا کبھی. ایک شخص تھا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، ایک دن پہنچ گیا، حاضر ہوا. پہلے کے زمانے میں حضرت ملک الموت اوپن آیا کرتے تھے، بغیر پردے کے آیا کرتے تھے. مطلب اگر ملک الموت کسی کی روح قبض کرنے علاقے میں آتے تو نہ کہ صرف مرنے والا، پوری بستی دیکھتی کہ حضرت ملک الموت آئے. لیکن یہ پردہ کب سے ہوا؟ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے تماچا مارا. بڑے جلالی پیغمبر تھے. جب سے حکم الہی ہوا کہ اے ملک الموت اب بغیر پردے کے مت جا. اب ایک شخص آیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کہنے لگا، حضور مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے قریب رہتے تھے. سمجھ گئے؟ کہاں رہتے تھے؟ بیت المقدس کے قریب. ایک شخص آیا، کہا حضور آپ کی حکومت ہوا پر بھی ہے؟ فرمایا جی ہاں. ارے بولو. تو کہا آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے صحیح سلامت یہاں سے اڑا کر ہندوستان کی سرزمین پر ابھی کے ابھی پہنچائے. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک ملک ہند جانے کا پروگرام آپ کا کیسے بنا؟ کہا حضور کیا بتاؤں، صبح سے حضرت ملک الموت ہماری بستی میں آئے، جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے ہی آتے ہیں، ایک نظر مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آج وہ نیت کر کے آئے ہیں مجھے لے جانے. تو کہا پھر؟ کہا میں ان سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے ہندوستان پہنچا دیا. سیدنا سلیمان نے مسکراتے ہوئے ہوا کو حکم دیا. ہوا نے اس بندے خدا کو اڑایا. کچھ ہی ساعت میں ملک ہندوستان میں ہوا نے لا کے چھوڑ دیا. ملک الموت یہاں بھی حاضر، ترنت اس کی روح قبض کر لی. اب گئے سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت اور شکریہ ادا کرنے لگے. کہا حضرت آپ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا حکم الہی ہوا تھا کہ آج ہی اس بندے کی روح قبض کرنا، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر کرنا. تو یہ تو بیت المقدس میں آپ کے قریب ٹہل رہا تھا. اب میں سوچتا تھا کہ یہ کب ہند جائے گا، کب روح قبض کروں گا، لیکن رب کا حکم تھا آج ہی. وہ بھی ملک ہند میں اگر آج ہی روح قبض کرتا ہوں تو رب کے حکم کے خلاف کام ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین نہیں. اور اگر ہندوستان جانے کا بھی انتظار کرتا ہوں، رب کا حکم تھا آج ہی، تو وہ بھی رب کی نافرمانی ہوگی. آپ نے بہت بڑا کرم کر دیا کہ اس سے ہندوستان پہنچا دیا، اور میں نے آج ہی اپنے رب کے حکم پر عملی جامہ پہنا. وہ ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ اپنے ساتھ چلے، جانوروں کو بھی لے کے چلے. آپ کے لشکر میں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد. کیا نام تھا؟ ارے بولو، تڑپ کے بولو یار، آپ بالکل تھک گئے. ارے کل رات ایران میں یہ ہدہد پہ تو جو تقریر ہوئی ہے، ہدہد ہی پہ بیان اٹکا رہا ہے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں پائے. الحمدللہ اتنا بیدار مجمع تھا، اور ایک آپ ہو کے بول ہی نہیں رہے. حضرات یاد رکھیے، تقریر کرنے والا تقریر کرتا نہیں ہے، مجمع اس سے بلوا لیتا ہے. تھوڑا سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو. بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو
جہاں پورا واقعہ رک گیا آج مکمل سن لیجیے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہدہد پرندہ اس کا ایک ہی کام تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ آسمان میں اڑتا، دیکھتا پانی کہاں ہے اور آ کر نبی سے بتاتا کہ اے سیدنا سلیمان یہاں سے اتر کی طرف کہ دکن کی طرف کہ پچھم کی طرف فلاں جگہ پانی ہے۔ اب آج تو وہابی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے اردو زبان دارالعلوم دیوبند میں آ کے سیکھی۔ میں کہوں گا ظالم بتا وہ سیدنا سلیمان کا ہدہد کون سی یونیورسٹی میں گیا تھا، کون سی کالج میں گیا تھا، اس کو کس نے سبق بتا دیا، اس کو کہاں سے پتا چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب نبی اللہ وضو کے لیے پانی مانگیں گے تو مجھے آسمان میں اڑ جانا چاہیے۔ اوپر جانے کے بعد اس کو کہاں سے پتا چلتا تھا کہ پورب کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، اتر کدھر ہے، دکن کدھر ہے؟ ارے یہ ہدہد کون سی کالج میں گیا تھا؟ تو مولانا مشاہدی کا جواب ہوگا امیر الدین یہ نسبت سیدنا سلیمان کا سبحان اللہ کہ جانور کو اللہ نے وہ علم دیا۔ یہ کس کا کمال تھا؟ سیدنا سلیمان کی سنگت کا، سیدنا سلیمان کی نسبت کا۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ تو اب میں کہوں گا جب نسبت سلیمان کی بنیاد پر جانور کو اتنا علم تو سید الانبیاء امام الانبیاء اب معراج کی رات یاد کرو، سیدنا سلیمان نے کہا تھا پیچھے اس امام کے، اور میرے اور تمہارے آقا نے کہا تھا میں امام اس قوم کا۔ جب متقی کی نسبت سے ایک جانور اتنا علم حاصل کر سکتا ہے تو امام کی نسبت پر لوگ کتنی عظمت والے ہو سکتے ہیں، کتنی رفعت والے ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرات یہی وجہ تھی یہ تو سرکار سیدنا سلیمان کے ہدہد کی بات ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ اللہ کے پیغمبر میرے اور آپ کیا سرکار دو عالم کا ایک گدھا کیا تھا، سمجھ گئے نا، اس کو گجراتی میں گدھیڑا کہتے ہیں۔ اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی صحابی نہ ہوتا، حدیث ہے، اور سرکار اگر کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو آقا اس گدھے کے قریب جا کے کہتے جا فلاں صحابی کو بلا لا۔ اب حدیث ہے وہ گدھا جاتا بھی، دروازہ کھٹکھٹاتا، اور جب دروازہ کھولتے صحابی تو اشارے سے کہتا چلو آقا بلا رہے۔ میں کہوں گا یہ دیوبند کے گدھوں سے تو وہ مصطفیٰ کا گدھا ہے۔ یہ قرآن حدیث پڑھ کے بھی عظمت نبی نہیں سمجھتے، لیکن وہ گدھا سبحان کیا عظمت والا گدھا تھا۔ نبی کہتے جا فلاں کو بلا لا، وہ بلا کے آ جاتا۔ اب میں یہ نجد کے گدھوں سے کہوں گا کہ اے نجد کے بدماش گدھو ذرا اتنا بتاؤ کہ مصطفیٰ کے گدھے کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ اس کو کہاں سے خبر کہ صدیق اکبر کا گھر یہی ہے، حضرت عمر کا گھر یہی ہے، عثمان غنی کا گھر یہ ہے، مولا علی کا گھر یہ ہے، تو یہ گدھے کے پاس اتنا علم؟ تو کہنا پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کا کمال ہے۔ جب نبی کی نسبت سے گدھے کو اتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر صاحب ایمان کو کتنا فائدہ حاصل ہو۔ حضرات اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہوں میں کیسا ہی سہی ہوں تو کلمہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ خیر حضرات محترم، میں آپ کو بہت دور لے کر آ گیا۔ میں عرض یہ کرتا تھا کہ ایک مرتبہ یہ ہدہد پرندہ آسمان میں اڑا، اور اڑنے کے بعد پانی تلاش کرنے کے لیے یہ اڑا تھا، پانی کو دیکھنے کے لیے اڑا تھا، لیکن
اچانک سے اس کی نگاہ ایک عالیشان محل پر سبحان اللہ. یہ پہنچ گیا, پورا جائزہ لے. اس زمانے میں سی سی کیمرے نہیں تھے, لیکن یہ پرندے نے سی سی کیمرے کا کام کیا. اب ادھر حضرت سلیمان کے نماز کا وقت ہوا, فرمایا کہاں ہے ہدہد؟ لوگوں نے کہا حضرت گیا ہے ڈیوٹی پر ہی, اڑا ہے. کہا پھر, لیکن کہا آیا نہیں. تھوڑی دیر ہوئی, اور دیر ہوئی, اور دیر ہوئی, نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہونے لگا. سیدنا سلیمان جلال میں آئے, اور دوسرا پرندہ تھا جس کا نام تھا عقاب, اس کو بلایا. نبیوں کی شان تو دیکھو, بشر سے نہیں جانور سے کام کروا رہے. جب مقتدی کے پاورز کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کے پاورز کا عالم. سبحان اللہ. المختصر کہا عقاب اڑ. دیکھ کہاں گیا وہ. اگر کوئی واضح دلیل ہمارے تک لاتا ہے جب تو ٹھیک, ورنہ میں اسے ضرور سزا دوں. اب جب عقاب اڑا تو کیا دیکھا, یہ حضرت یمن کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے. حضرت پکڑا, کہا جلدی چل. کہا خیریت تو ہے؟ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا, کہنے لگا حضور کہا خیریت تو ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بچنے کی راستہ؟ کہا سرکار نے اتنا ضرور کہا کہ کوئی روشن دلیل ہمارے پاس لائے. کہا ٹھیک, تب تو اپنی جان بچ گئی. کیا بات ہے, اپنی جان. ارے بولو بھائی, اپنی جان ابھی آئے. جیسے ہی حاضر ہوا, سیدنا سلیمان فرماتے کہاں ہے ہدہد؟ یہ زمین پر اپنے پروں کو رگڑتا ہوا, آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا, آہستہ آہستہ آگے بڑھا. سیدنا سلیمان جلال کے عالم میں فرماتے کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا حضور تاخیر کی معافی عطا کرو تو عرض کرو. ارے بولو سبحان اللہ. یہاں پر ایک بات بتا دوں, آج وہابیوں کو آپ دیکھیے, سلام کے وقت بٹماس بیٹھ جاتے ہیں. کتنے ظالم تو ایسے ہیں جو پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں جان بوجھ کر. ان کو سلام سے اتنی الرجی ہے کہ ہم کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھیں گے, ہم سلام کے وقت ہاتھ آگے نہیں باندھیں گے. کہیں وہاں اڑے ایسے کھڑے رہتے ہیں, کہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں. ابھی آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, دیکھیے گا وہاں جہاں سرکار کی جالی کے سامنے وفادار نے ہاتھوں کو باندھا, فوراً سامنے کھڑا ہو جائے گا, کہے گا حاجی ہاذا شرک ہاذا شرک. چھوڑ دیا تو ٹھیک, ورنہ زبردستی وہ چھڑوا کے ہٹتا ہے. آج دیکھو وہاں بھی تعظیم مصطفیٰ سے چڑھ رہا ہے. وہ پرندہ تھا لیکن پھر بھی تعظیم. سبحان اللہ. وہ بھی سیدنا موسیٰ کی عظمت کو سمجھ رہا ہے. بالکل زمین پر آنسو گراتا ہوا, اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا حاضر بارگاہ سیدنا سلیمان ہوا. عرض کرنے لگا حضور تاخیر کی معافی عطا کرو. عرض کروں, کہا کیا؟ کہا یہاں دور پر میں پانی ہی دیکھنے کے لیے گیا تھا, لیکن دوری پر ایک مجھے عالیشان محل نظر آیا. کہا پھر؟ کہا میں وہاں گیا, میں نے وہاں کا جائزہ لیا, دیکھا پتا چلا وہ یہاں کی ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے, اس کا محل تھا. میں اس کے محل میں گیا, میں نے تحقیق کی, میں نے مشاہدہ کیا تو پتا چلا وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا. کہا تو حضور تجھے بخش دیا. کہا جا ہمارا خط لے کر جا. ارے بولو یار, ہمارا خط لے کر جا. کہا ٹھیک. تو وہ ساری رپورٹ لکھا, اس کا ایک بڑا تخت ہے, 7 کمرے ہیں, 7 کمروں میں 7 پردے ہیں, اس میں وہ تخت رکھا ہے. آج بھی یمن کی سرزمین پر ملکہ بلقیس کا حضرت وہ تخت موجود ہے. وہاں آپ تخت بلقیس کہو گے تو نہیں پہچانے, وہاں کہنا پڑتا ہے عرش عظیم. ہاں جب ہم بھی گئے تو ہمارا 20 گھنٹے کا ہولٹ تھا, تو ہم نے کہا لاؤ اب ایئرپورٹ پر بیٹھ کے کریں گے کیا. ٹور والے نے ہوٹل تو دی تھی, ہم نے کہا چلیے باہر گھوم پھر کے آتے ہیں. تو ہم نے کہا وہاں تخت بلقیس تو کسی نے نہیں. پھر ایک کیرلا کا ایک لڑکا تھا, اسی ہوٹل میں کام کرتا تھا.
کہا حضرت آپ کو دیکھنا کیا ہے، آپ صبح سے سب سے پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا وہ بلقیس کا تختہ، وہ جس کا حکم قرآن میں ہے ذکر وہ. ہم نے کہا جی. کہا وہ تخت بلقیس سے یہاں نہیں پہچانے گے، عرش عظیم بولو ترنت آپ کو لے کے جائیں. آج بھی الحمدللہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا. یہ اسٹیج اتنا نہیں تھا، وہ تخت ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت تھا. ایک کمرہ، اس میں دوسرا کمرہ، اس میں تیسرا کمرہ، اسی طرح 7 کمرے، 7 کمروں میں 7 پر، بیچ میں وہ تخت. یہ حضور سیدنا سلیمان کا خط لے کر پہنچا، کہا اسلام قبول کرو. المختصر جب یہ پہنچا تو ملکہ بلقیس تخت پر سو رہی. اس نے جا کے خط سینے پہ رکھ دیا. بولو، ارے بولو. اور ایک کونے میں بیٹھ گیا. کہا اس کا پڑیا گھاٹ کیا پڑتا ہے وہ بھی دیکھ کے جاؤ. بڑا ہوشیار تھا. سبحان اللہ. رات اب ملکہ بلقیس نیند سے بیدار ہوئی، دیکھا کہ کوئی خط ہے، اٹھایا پڑھا، وزیروں کو بلایا، کہا یہ کوئی سیدنا سلیمان کا خط ہے، نبی اللہ ہے یہ، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے. کہا اسلام قبول کر لو تب تو ٹھیک، ورنہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے. المختصر ظاہر سی بات ہے، ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، پتا نہیں یہاں گاؤں والے بولتے ہیں کہ نہیں، کہ چائے کرتا ارے چائے کرتے کیٹلی زیادہ گرم. اب ملکہ بلقیس تو مشورہ لے رہی ہے، جو چیلے تھے وہ تیار ہو گئے. کہا کوئی بات نہیں، ہم لڑ لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، ہم تو کر لیں گے. لیکن ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار ہو، اس نے کہا آپس میں ویسے خون بہانا جائز نہیں. کہا پھر تو کہا میں کام کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتے. کیا کرتے ہیں؟ خود سب دیکھ رہا تھا، سب بات سن رہا تھا. کہا اگر وہ نبی ہوں گے تو ہمارا تحفہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر وہ بادشاہ ہوں گے صرف تو ہمارا تحفہ قبول کر لیں گے. اب ہیرے چاندی جواہرات کئی گدھوں اور کھچروں پر رکھا، اور وہ گدھے اور کھچروں کی پکڑنے کی جو لگام کی ڈوری آتی ہے وہ بھی سونے چاندی کی بنوائی. اب سوچو کتنا عالیشان تحفہ ہوگا. وزیر کو کہا جا لے کر، کہنا کہ ملکہ بلقیس نے بھیجا ہے. اب جیسے ادھر سے وہ لشکر روانہ ہوا تحفہ لے کر، ادھر سے وہ ہدہد اڑا. سیدنا سلیمان کو پوری ڈیٹیلز بتا دی. کہا ٹھیک. اب ادھر وہ ہدہد جب پرندے نے آ کے بتایا تو آپ نے جناتوں کو حکم دیا، کہا ہم بھی سونے چاندی کی دیوار بنوائیں، سونے چاندی کی کرسیاں لگواؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ. المختصر اب ادھر بھی تیاری چالو. اب جب وہ آیا تو اس نے زمین ہی دیکھی، دیواریں دیکھی کہ وہاں تو ملکہ بلقیس سونا تخت پر لگوائی ہے. یہ کیسے بادشاہ ہیں کہ وہ بھی سونے چاندی کی، دیواریں سونے چاندی کی ہے. وزیر کا دماغ وہیں گھوما. کہا جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہا چلو بھیجا ہے ملکہ بلقیس نے تو چل گیا. سیدنا سلیمان نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا. فرمایا ہم تحفہ نہیں لیں گے، صرف تحفہ یہی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. سبحان اللہ. ارے بولو سبحان اللہ. یہ واپس گیا، پیچھے پیچھے ہدہد لگ ہی گیا. بھائی آج وہابی کیا کہتے ہیں؟ ہم تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. اب ہم کو تو ماں کی گود سے کلمہ پہنچ چکا ہے، ہم کو تو ماں کے گود سے جو ہے اسلام پہنچ چکا ہے. تو اب یہ کہاں ہم کو جہنم میں پہنچائے؟ اپنوں میں جو بات کہی جاتی ہے تبلیغ نہیں کہتے، اصلاح کہتے ہیں، ہے نا. اب
اپنوں میں جو مسئلے بتائے جائیں، اپنے والوں کو جو دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، اس کو تبلیغ نہیں کہتے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصلاح۔ جہاں دین کے ماننے والے نہ ہو، جہاں اسلام کو قبول کرنے والے لوگ نہ ہو، وہاں جا کے ان کو دین کی بات بتانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ اب میں وہابیوں سے کہوں گا کہ تمہیں تبلیغ کرنے کا شوق ہے تو جا پہلے سیدنا سلیمان کے حدود سے سیکھ۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اس نے بھی تبلیغ ہی تو کی، سورج کی پوجا کرنے والی تھی، اس کے یہاں پہنچ گیا، پوری ڈیٹیلز لے کر آیا۔ اب ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ توبہ قبول نہیں کیا تو کہا چلو اب میں خود حاضری دوں گی، نبی کی بارگاہ میں خود حاضری دوں گی۔ کہا ٹھیک۔ اب یہ لشکر کو لے کے چلی، خود پھر دوڑ کے آیا، کہا حضرت وہ آ رہی ہے۔ اے سیدنا سلیمان، ملکہ بلقیس، ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ سیدنا سلیمان نے حکم دیا، اب سنیے جو میرے مضمون سے لگ کے بات ہے وہ یہاں سے شروع۔ جب سیدنا سلیمان کو پتا چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ہے کوئی تم میں ایسا جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے وہ بڑے تخت کو وہاں سے اٹھا کے لا کے یہاں رکھتے؟ ابھی آپ اندر کیا میں ہو، میں بھی کہاں ہوں، لیکن میں کہاں رہتا ہوں؟ بڑودہ میں۔ ابھی میں اگر حاضرین سے کہوں کہ جاؤ بڑودہ سے کوئی ہمارا دوست یا سرکار معین ملت کے آنے کے لیے نکلے ہیں، ان سے پہلے یہاں آنے سے پہلے تم وہاں جا کے یہ چیز لے کے آ جاؤ، یہ پوسیبل ہوگا؟ بولو بھائی۔ اب سیدنا سلیمان جہاں تھے وہاں سے ملکہ بلقیس کا محل 2 مہینے کی دوری پر تھا۔ اب 2 مہینے تو جانے میں، چلو سمجھ لو کہ تیز سواری سے چلا تو 1.5 مہینہ، 15 دن کم کر دو، لیکن پھر آنے میں 1.5 مہینہ، تو وہ تو 2 مہینے میں آ ہی جائے گی۔ وہ جناب جو گئے ہیں وہ کب آئیں گے؟ 3 مہینے کو، اور وہ بھی اتنا بڑا تخت لے کر آنا۔ اس زمانے میں جی سی بی نہیں تھا، بلڈوزر نہیں تھا۔ اب سیدنا سلیمان کیا فرماتے ہیں؟ میرے ساتھیوں، میں عرض کروں اے سیدنا سلیمان، آپ کی حکومت ہوا پہ چلتی تھی، آپ ہوا کو حکم دے دیتے، وہ تخت کو اٹھا کے لا کے یہاں رکھ دیتی، لیکن آپ ہوا کو نہیں کہتے۔ سیدنا سلیمان فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا دیکھ لے اللہ نے میری امت میں کیسے طاقت والے بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب خانقاہ اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام۔ اب سیدنا سلیمان نے حکم دیا۔ اب قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، ارے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، کون اٹھا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اعلان سلیمان سن کر ایک سرکش جنات اٹھا، اور اس نے کیا کہا؟ کون اٹھا؟ ارے بولو نا بھائی، جنات اٹھا، وہ بھی سرکش۔ عرض کرتا ہے حضور آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت کو وہاں سے اٹھا کے لا کے یہاں رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا سلیمان فرماتے بیٹھ جا۔ کہا حضور کیوں؟ کہا مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے، تو ایک ہی دن ملا رہا ہے۔ بھئی جلسہ کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہے نا، زیادہ میں زیادہ 4-5 گھنٹہ۔ لیکن سیدنا سلیمان فرماتے چپ، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اب یہ جنات کی طاقت تھی، وہابی جنات کی طاقت مانے گا، وہابی جنات کی طاقت مانے گا، لیکن ولی کی طاقت ماننے میں اس کی ماں کا جنازہ نکلے گا۔ کیا بات ہے، حق ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ سنیے، جنات کو بیٹھا دیا، سیدنا سلیمان نے کہا بھائی مجھے اس سے پہلے چاہیے۔
ولی جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا، وہ حضرت آصف اٹھے اور انہوں نے کیا عرض کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ سیدنا آصف بن برقیہ نے کیا، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ سیدنا سلیمان فرماتے ہیں آپ کتنی دیر میں اٹھا کے لاؤ گے؟ تو سیدنا حضرت آصف بن برقیہ نے سیدنا سلیمان کو جو جواب عرض کیا، قرآن اس کو بیان فرماتا ہے کہ سیدنا آصف بن برقیہ نے سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں عرض کیا، اے سیدنا سلیمان، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آصف عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کے یہ آنکھوں کی پلک جھپکنے سے پہلے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طاقت اولیاء کرام، میں آپ کے یہ آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کو لے آؤں گا، بے شک حق حق وہ تخت کو وہاں سے اٹھا کے لا کے یہاں حق۔ ذرا پلک جھپکا کے دیکھیے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ کیا پتا چلا جنات کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ولی کی طاقت، ارے بولو یار، وہاں ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ امیر الدین کیا بول گیا؟ میں کہوں گا سادہ، دور جانے کی ضرورت نہیں، چل کوڑی نار، شہزادہ غوث اعظم اور حاما سے تشریف لانے، ہندوستان میں حاما سے 2 بزرگ آئے، الحمدللہ دونوں سید، دونوں جید۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے حضور غازی ملت سرکار ہاشمی میاں صاحب، سبحان اللہ، جو سرکار معین ملت سے ملاقات کے لیے گھر آئے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، تو اس وقت یہ ذکر چھڑ گیا، سادات کا ذکر ہو رہا، تو اچانک سے کولینار شریف کا نام چل گیا۔ تو حضور غازی ملت فرماتے ہیں، سرکار معین ملت سے کہا یہ بتائیے حضرت کہ کولینار میں جو بزرگ آرام فرما ہے ان کا نام کیا ہے؟ تو ابا نے کہا شہزادہ غوث اعظم سرکار سیدنا محی الدین رزق اللہ شاہ ثالث کولینار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یہ بھی حاما سے آئے؟ سرکار معین ملت نے کہا جی۔ کہا حضور مکتوب پاک بھی حاما سے آئے، ایک ہی گاؤں کی ہے تو، لیکن حضور غازی ملت نے کچھ بیان فرمایا، ایمان تازہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جیسے قادری شجرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو باپ کا نام وہی پوترے کا نام ہے کہ نہیں، ہے نا؟ جب پر دادا کا نام وہی پر پوتے کا نام، قادری سلسلے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن جب نام ایک ڈبل ہوتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے اول، ہے نا؟ جیسے بھئی یہ پہلے، جو دوسرا ہوگا اس کے نام کے آگے لکھا جائے گا ثانی، جو تیسرا ہوگا اس کے نام کے آگے کیا لکھا جائے گا؟ ثالث۔ حضور غازی ملت فرماتے حضرت میں کولینار باہر آ گیا، میں دنیا میں گھومتا ہوں لیکن اللہ نے شہنشاہ بغداد کو وہ عظمت دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا کہ آپ دیکھو کولینار میں بھی جو ہے ان کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے محی الدین ثالث۔ پہلے محی الدین کون؟ غوث اعظم۔ کولینار والے کون سے؟ ثالث تیسرے۔ کہا دنیا میں کئی محی الدین ہوئے لیکن وہ ثالث ہے یا وہ چوتھے رابع ہیں، لیکن کوئی محی الدین ثانی نہیں ہے۔ حضور غازی ملت فرماتے دیکھ لو کسی محی الدین کے نام کے بعد ثانی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بولے اللہ نے غوث اعظم کی شان رکھ دی کہ اول بھی یہی ہے ثانی بھی یہی ہے، اب جس کو بننا ہوگا وہ ہے شہنشاہ بغداد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رزق اللہ
बिस्मिल्लाह सालिस कोड़ी नारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिन्नातों के बादशाह ने चांदी की तख्ती पर लिख कर दिया था कि हुजूर क़यामत तक आपके खानदान में पैदा होने वाला बच्चा भले उसे सेकंड ही क्यों ना हुआ हो, दुनिया में किसी भी कोने के जिन्नात को वो उंगली के इशारे से कहेगा आजा, तो जिन्नात कभी जगह छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। सरकार मुहियुद्दीन बिस्मिल्लाह सालिस कोड़ी नारी की बात है। अरे सुभान अल्लाह, देखो जिक्र किया नहीं जाता। आज सरकार का उर्स है, सोचा भी नहीं था अपना जिक्र वो करवा लिया। सुभान अल्लाह, अरे कह दो सुभान अल्लाह। ए भाई साहब कहाँ सो रहे हो? आप ही से कह रहा हूँ, यादी टिकट जो बीच में बैठी है, हाँ बिल्कुल बेदार रही। हाथ उठा के कहो या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अल्लाह के तो कोड़ी नार की बारगाह है कि चौछा में चले। कोई भी जिन्नात कितना बड़ा सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं है, नीचे ही रहेगा। और मखदूम पाक की अजमत तो दूर, दौराने हाजरी जिन्नात क्या कहते हैं, मखदूम अपनी बिल्ली को कंट्रोल कर रही है। क्या पता चला मखदूम पाक की बिल्ली इतनी ताकत वाली जिन्नातों को कंट्रोल कर रही है। हमें जब मखदूम की बिल्ली का ये आलम है तो गौसे आजम के वो कुत्ते की अजमत का आलम है। इसके लिए बरेली का ताजदार कहता है कि मेरी किस्मत की कसम खाने सकाने बगदाद के हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा तेरा, और तुझसे डर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आला हज़रत कहते इस निशानी के जो सग है नहीं मारेगा, सग है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी के सग? हक है, बता दे। अरे बोलो ना। समझ लो पंचमहाल की सरजमीन पर कॉरपोरेशन ने एक डॉगवेयर निकाली, कहा जितने कुत्ते हैं इन सबको पकड़ो। पकड़ने वाले आते देखा है ना, यहाँ आते कि नहीं हमारी सिटी में बात पकड़ पकड़ के वो पिछले वाली गाड़ी में डालते ले जाते। अंदरखिया की सरजमीन पर भी कुत्ते पकड़ने वाले आए, काला पकड़ा गया, लाल कुत्ता पकड़ा गया, सफेद कुत्ता पकड़ा गया, गली का कुत्ता पकड़ा गया, चोरे का कुत्ता, लेकिन एक कुत्ता जिसके गले में बट्टा था वो बिल्कुल बिंदास होके पकड़ने वालों के सामने जाता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे पकड़ के डाले। अल्लामा मुशाहिदी ने देखा काफी देर तक, कहा हजरत ये तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा क्यों? कहा इतने बड़े बड़ों को पकड़ के पूर दिया, ये पिल्ला इधर से उधर उधर से इधर हो रहा है, इसे क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ने वालों ने कहा मौलाना मुशाहिदी अभी तक जितने पकड़े गए सब बगैर पट्टे के थे, ये पट्टे वाला है। अगर इसकी छेड़छाड़ की तो क्या किसी वकील का होगा या डॉक्टर का होगा या किसी सरकारी अधिकारी का होगा, तो ये हमारा पट्टा उतरवा देगा। क्या बात है? तो हजरात क्या पता चला, अगर किसी के गले में दुनियावी पट्टा पड़ जाए तो कुत्ते पकड़ने वाले उसको नहीं पकड़ते, तो जिसके गले में शहंशाहे बगदाद के दरबार का पट्टा, क्या हिम्मत है कि मुझे महशर से जहन्नम में डाल दे। हज़रत इसी को कहते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म मसलके आला हज़रत।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ खड़े हुए, यहीं से तो हम चले, घबराइए नहीं, वाया वाया हो कि आपको नेशनल हाईवे 8 पर तो नहीं जाओ। हजरत सरकार हजरत आसिफ बिम्बल किया ने अर्ज किया, हुजूर पलक झपकने से पहले तख्त ले आता। अब सैयदना सुलेमान ने इजाजत दी, कहा ले आओ। अब सुनो हजरत आसिफ, अभी एक बात बताओ, मैं मकबूल भाई से कहूं कि जाओ पानी लेकर आओ, ये घर में जाएंगे कि नहीं पानी लेने के लिए? जाएंगे, जाएंगे फिर लेकर आएंगे। हजरत आसिफ अपनी जगह से हिले भी नहीं, अपनी जगह से खड़े भी नहीं हुए, वहीं बैठे बैठे अब 7 दीवारें पहले तोड़ो, क्या बात है जी, जी जी। फिर 7 पर्दे निकालो, तब वो निकले। और इतना तो था नहीं कि चलो उठा लेते, क्रेन आज के जमाने में अगर उसे उठाना हो तो हम क्रेन के मंगवाएंगे। हजरत आसिफ वहां से हिले डुले नहीं, खड़े नहीं हुए, वहीं बैठे बैठे हाथ लंबा किया और बिल्कीस के महल से वो तख्त को उठाया और पलक झपकने से पहले पहले सैयदना सुलेमान की बारगाह में उसे हाजिर। अब जब वो मलिका बिल्कीस के तख्त को सैयदना सुलेमान ने अपनी नजरों के सामने पलक झपकने से पहले पहले पा लिया तो क्या कहा? कुरान कहता है, कहा सैयदना सुलेमान ने, हाजा मिन फज़ले रब्बी, कि ये मेरे रब का फज़ल है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे इख्तियार और ताकत वाले वली को पैदा किया। जब सैयदना आसिफ की ताकत देखी, हजरत सुलेमान ने कहा, हाजा मिन फज़ले रब्बी, हम सब मिलकर उम्मते मुस्तफा मिलकर सैयदना सुलेमान की बारगाह में अर्ज करेंगे, हादा मिन फज़ले रब्बी, क्या सैयदना सुलेमान, हम पर भी ये हमारे रब का फज़ले अज़ीम है कि उसने हमारे दरमियान शहंशाह आज़म को भेज दिया। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा तख्त को लाना उठाकर, ये तो आसान है। एक जगह एक वक्त में 2 जगह हाजिर हो, ये भी आसान। हजरत आसिफ ने करके दिखाया, सैयदना सुलेमान के दरबार में भी रहे, बोलो, और मलिका बिल्कीस के महल में भी हाजिर रहे। मैं कहूंगा सैयदना सुलेमान, आपकी उम्मत के वली 2 जगह हाजिर थे एक वक्त में, लेकिन गौसे आजम 2 जगह नहीं बल्कि गए एक वक्त में 70 महीनों